بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے۔ آج ہم اس شخصیت کے بارے میں میں ان کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں کہ جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی۔ جی ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار۔ علامہ شبیر احمد عثمانی آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے رکن اور ممتاز عالم دین، جنہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، قائد اعظم کے متعلق فرماتے ہیں: شہنشاہ اورنگزیب کے بعد ہندوستان نے اتنا بڑا مسلمان لیڈر پیدا نہیں کیا جس کے غیر متزلزل ایمان اور اٹل ارادے نے 10 کروڑ شکست خوردہ مسلمانوں کو کامرانیوں میں بدل دیا۔ قائد اعظم کی شخصیت نے جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدلی، وہاں انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کو ہندوستان تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ آپ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ گجرات کی ایک مالدار تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے جو کہ کاٹھیا وار سے کراچی منتقل ہوا تھا۔ ابتدائی تعلیم کراچی مشن ہائی اسکول سے حاصل کی۔ 1887 کو برطانیہ میں گراہم اسپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں کام سیکھنے کے لیے گئے۔ برطانیہ جانے سے پہلے آپ کی شادی آپ کی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے ہوئی، جو کہ آپ کی برطانیہ جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی وفات پا گئی تھیں۔ 1896 میں آپ نے لنکن ان سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو بہت قابل اساتذہ نے پڑھایا۔ سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر آپ نے مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی، پھر مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑنے میں لگ گئے۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی استعمار کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ ظہور پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ کے تحت دونوں قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں متحد کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخاب کا حق منوایا اور سفیر امن کا خطاب پایا۔ آپ نے 1913 میں ہندو رہنما گوکھلے کے ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ پھر 1919 کی مونٹیک جیمز فورڈ اصلاحات کے لیے قائد اعظم کی کوششیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ 1919 میں سر سڈنی رولٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا۔ یہ ایک کالا قانون تھا۔ اس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے اور شہریوں کے حقوق پامال کیے گئے۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ 1927 میں تجاویز دہلی میں قائد اعظم نے جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو کر کانگریس سے تعاون کا عندیہ دیا جو پورا نہ ہو سکا۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کو مسترد کر کے 1929 میں 14 نکات پیش کیے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ قائد اعظم نے 1930 میں لندن میں ہونے والی پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کر مسلمانوں کا نقطۂ نظر بیان کیا۔ 1935-36 میں مردہ مسلم لیگ میں جان ڈال کر تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ 1937 میں کانگریس نے اکثریت کے بل بوتے پر 14 میں سے 7 صوبوں میں اپنی وزارتیں تشکیل دیں اور مسلمانوں کو معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی بصیرت سے ان سازشوں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر کانگریس نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا، لہذا آپ نے اظہار تشکر کے لیے 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں سے یوم نجات منانے کی اپیل کی۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں متفقہ طور پر قائد اعظم کو مسلمانوں نے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملکی ہنگامی دورے کیے۔ 1940 منٹو پارک موجودہ اقبال پارک میں مسلم لیگ کے اجلاس میں اپنے خطاب میں آپ نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی جو پاکستان کی بنیاد بنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 سے 1945 کے درمیانی عرصے میں ایک طرف حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اور دوسری طرف مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں کرپس مشن، جنا گاندھی مذاکرات اور شملہ کانفرنس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 1945-46 کے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کامیابی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا ثمر ہے۔ انہوں نے دونوں قوموں انگریزوں ہندوؤں کی سازشوں کا جال ختم کر دیا۔ آخر کار آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کر کے قیام پاکستان کی حامی بھر لی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان عالم وجود میں آ گیا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، رکھتا ہے تاب اور تاواں 10 کروڑ کی، کہنے کو ناتواں ہے محمد علی جناح۔ میاں بشیر احمد مرحوم کے اس شعر کے ساتھ میں آج کے اس لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اچھی طریقے سے لیکچر کو سنا ہے اور سمجھا ہے۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔